اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقاعد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لولیک الفرج. سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات. استاذ العلماء قبلہ آیت اللہ العلماء قبلہ محمد حسین نجفی اور استاد بزرگوار قبلہ علامہ غلام حسن نجفی دی صحت یابی واسطے بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا على عبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم ورثوا على البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات. دعائے کے پروردگار عالم و صدقہ اہل بیت محمد اس دینی ادارے نو ترقی عطا فرماوے اور قبلہ صاحب ذل رحمہ مومنین سروں تے قائم اور دائم فرماوے. البتہ اس دن اللہ چکے پیچھو پڑھنے والے میرے استاذ بزرگوار ہیں اور روٹین دے مطابق جو نا لسٹ پڑھی ہے اس دے وچ میں آغاز صاحب الباد دے وچ پڑھنا لیکن اس کے اللہ مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے معذرت کر کے تھوڑا جہاں وقت تھوڑی خدمت دے وجہ رائز پیش کرے ساں انشاءاللہ تو ساں ہمتن گوش کوشش کرے سو انہوں سمجھان دی اللہ دی عظیم اور لارائب کتاب قرآن مجید جری اللہ نے اپنے عظیم اور لارائب نبی محمد مصطفیٰ نازل فرمائی. جیویں کتاب لارائب ہے ایویں اللہ دا نبی بھی لارائب ہے. اس کتاب دے اندر اللہ نے سوال کیتا ہی قسم مسلمانہ تو مومنہ تو بھئی اے دسو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جان اللہ اور نہ جان اللہ برابر ہو سکتے؟ تو ہر صاحب عقل دا فیصلہ ہے جو انج نہیں ہو سکتا. کوئی عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ نظریات عقل دے تابع ہونے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جڑی اس عظیم کتاب دے اندر جڑے بھی فیصلے کیتے ہیں وہ اس بشریت واسطے انسانیت واسطے سارے دے سارے فائدے دے وچ ہیں. قرآن دا کوئی قانون بھی اس حضرت انسان دی نجی زندگی دے بھی خلاف نہیں تے آخروی زندگی دے بھی خلاف نہیں.
اللہ نے سوال کیا، سارے مومنین نے رل کے جواب دیتا بھی انج نہیں ہو سکتا، جو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس دے بھی تھوڑے سامنے میں اگر آکھاں ماس سبق تاریخ کا مطالعہ کرو، جناب حابیل اور قابیل برابر نہیں ہو سکتے، جناب موسیٰ اور فرعون برابر نہیں ہو سکتے، جناب محمد مصطفیٰ اور ابو سفیان برابر نہیں ہو سکتے، یہ عالم ہیں اور جاہل ہیں۔ اور یہ روٹین چل رہی ہے آج دنیا دے اندر، آج مقایسہ کیتا جا رہے فلاں عالم دین تے اس دے مد مقابل فلاں یعرف الاشیاء بے ازداد، اگر کسے نو پہچاننا ہی بھی، اگر کسے نو سیاننا ہی بھی، وقت کوشش کر اس دی مد مقابل نو چلے، ایک دین دی اگر قدر معلوم کرنی پہلے رات نو پہچان، اگر دن دی قدر کرنی ہے پہلے رات نو پہچان، اور جیڑا بھی سامنے مد مقابل ہے اس نو دیکھ کہ اس دے مد مقابل کون ہے۔ یاد رکھو جتنے بھی علماء ہیں، پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث ہیں، علماء انبیاء دے وارث ہیں، صرف تیرے دینی مراحل تک وارث نہیں بلکہ تیری زندگی جڑی نجی گزر رہی ہے، اقتصاد ہے، معاشیات ہے، جن زندگی دے بھی جتنے امور ہیں، انہاں سارے اموراں دے وچ تیرے وارث تیرے علماء ہیں۔ اگر اسے اس حدیث نو سمجھ لیں دے، آج علماء بھی تنہا نہ ہوئے نا کسے میدان دے وچ، یہ مشکلات بھی نہ ہوئے نا، کیونکہ عالم دی فضیلت معصوم فرمائے دے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم فی اللیلۃ البدر۔ پیغمبر معصوم کو کسی نے سوال کیتا ہے، دسو عالم اور عابد دے درمیان کیا فرق ہے؟ عالم اور عابد دے درمیان کیا فرق ہے؟ معصوم دے کے فرمائے دے اتنا فرق ہے جی میں 14ویں دی چاند تے ستارہ دے درمیان فرق ہے۔ جناب 14ویں دا چاند طلوع ہوئے، ستارہ دی روشنی ختم ہو جاندی ہے۔ معصوم فرمائے دے عابد دی عبادت اپنی ذات تک محدود ہے، عابد دی عبادت اپنی ذات تک محدود ہے، لیکن عالم دا علم جڑا ہے اس دی ذات تک محدود نہیں، بلکہ عالم دین تیری نسل نو بچاون دی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ تو وجہ ہے کہ امام زمان عم الحوادث فرجع الى روات احادیثنا انہم حجت علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ امام زمانہ دی خدمت دے وچ امام دا نائب آیا فرمائے دے غیبت کبریٰ تو بعد کیا ہو سی، ایسا یتیم ہوئے سو، امام لے کے فرمائے دے عم الحوادث فرجع الى روات احادیثنا، میری غیبت کبریٰ تو بعد علماء دی طرف رجوع کرائے۔ کسی طرف امام نے نہیں فرمایا کہ کسی رئیس کبیر، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی لینڈ لارڈ، بلکہ امام نے تیری آخرت نو بچاون دی خاطر فرمائے کہ الہ روات احادیثنا، سر فقہ دے علماء دی طرف رجوع کرائے، انہم حجت علیکم، میں امام ہو کے داسریاں اتوارے سر دے ہوتے حجت ہے، وانا حجت اللہ علیہم، ایسا اللہ دی طرف اتوارے واسطے حجت ہیں۔ ہون میں آنا اس آیت علیہ پاس سے کہ عالم اور جہل برابر نہیں ہو سکتے، وجہ سارا دینا اگر عالم اور جہل برابر نہیں ہو سکتے، وقت اے دسو ایسا مدارس کیوں خالی ہیں؟ انہیں سن دے پہوے کہ اللہ صاحب کو دین دی خاطر حسین نے بہت کچھ قربان کیتا ہے، اولاد قربان کی تھی، حتیٰ کہ بھینی دے چادرہ قربان کیتے ہیں۔ آخر سنل کیڑی مشکل ہے جو دین دی خاطر اساں ایک بچہ بھی کسی مدرسے بھیجن واسطے تیار نہ ہے۔ قبلہ صاحب موجود ہیں، انہاں دا زیادہ میرے کو تجربہ ہے، کیونکہ پاکستان دے اندر اکثر انہاں دی اس معاملے دے وچ دخل اندازی ہے۔ آخر اس دی کیا وجہ ہے جو آج مدارس خالی ہیں؟ اگر سلطان المدارس دے جلسے تے دور دور کو لاؤن والا مومن اتھا کے مجلس شریک ہوندہ ہے،
اس مومن نو چاہیے کہ مجلس جاؤں کو پہلے کم از کم جب میں اس مجلس سے جاؤں تو میرا ایک بچہ کو ضرور موجود ہوئے. صاحب کمال وہ والد ہے کہ میں یاد رہنا کہ جس والد نو غسل بھی اس کا بیٹا دے وے، کفن بھی اس کا بیٹا دے وے، اور اس کو تے جنازہ بھی اس کا بیٹا پڑھے، وہ صاحب کمال والد ہے. صاحب کمال وہ والد نہیں کہ جس کے بیٹے نو وجہ تک سوریہ فاتحہ پڑھان دا طریقہ بھی نہیں آیا. بے شک ٹی ایچ ڈی کی دیکھڑے ہے، بی بی ایس ہو گیا ہے، بڑے بڑے ڈگریاں کی دیکھڑے، لہذا کوشش کرو بچہ نو داخل کرو. اور جیسا نہ کرے سمت حالات یہ بڑھ دیئے. میرے والد بزرگوار مجلس میں پڑھ دیں تو بندہ مجلس دے وچ درمیان دے وچ اٹھی کھڑو تھا. بات مومنہ دے بھی کام نہیں کھائے. درمیان دے وچ اٹھی کھڑو تو پوچھو اس مسئلہ مول صاحب کی بلا جانے اے دسو جو آدم دا سر قائم ہونا آئی. سمجھئے میری گل نہیں آئی. آدم دا سر قائم ہونا آئی. بہرحال میں وہ جواب نہیں دینا چاہتا. وہ بھی بہت کوڑے بلوچان تو انہوں نے بڑی سختی دینا لو اس نے جواب لیتا. آدھے بندے خدا پہلے رسا جو یہ سوال تیرے کو قبر دے وچ ہوسی، یہ سوال تیرے کو منکر و نکیر پوچھ سن جو آدم دا سر قائم ہونا. کوشش کرو میرے عزیز، واقعاً مدارس فقدان دا شکار ہے ہر لحاظ دینا. کم از کم کوشش کرو اپنا ایک ایک بچہ. ٹھیک ہے مولوی بناونا ضروری نہیں جو اس نے مولوی بناونا ہے، کم از کم اس کو اتنا دا بڑا گنانا گھر وچ بیٹھ کے اپنے گھر والے بچوں کو دینی مسائل پڑھا سکے. اور اس طرح میں اختتام کر سکیں کو جملہ مسائب دا استاد بزرگوار میں ٹائم دے سا جی میں سن دے پائے کہ دین تے بہت کچھ خرچ ہویا. شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک جملہ لکھا ہے مقتل دے کتاباں دے وچ. وہ فرمائے کہ بہت بڑا خرچ ہویا ہے حسین دا دین دے ہوتے، لیکن اگو جملہ فرمائے نا اور ایک کہتا روین دی اے گال ہے جو ڈامی دی بڑھ دی دیگر کو علی دی دی خالی جھولی چھنڈے کے اٹھی، خالی جھولی چھنڈے کے اٹھی ہے. حسین دی نسل باقی رہ گئی ہے. حسین دا زین العابدین، حسین دا باکر، لیکن زینب کبریٰ دے اون محمد. لیکن کس سے ایک مقام تے قبلہ علامہ غلام حسن نجفی صاحب دا جملہ وہ فرمائے دے رانے کراں بھی اپنے بیٹا نو یاد کر کے نہیں رونی جنہ بھی رویا ہی کو جملہ کیا یا خل حسین فی ایجل مسائب اشتکی. وہ میرا بھائی حسین اے دسا میں تیری کیری مصیبت نو رواں، اکبر دی جوانی نو رواں، عباس دے بازوں نو رواں، اور تیری لاش تے گھوڑے بھج ونجن نو رواں. وہ خود فیصلہ کر کے فرماوے نا میں تیرے سارے مصیبتاں بھولوے سا لیکن ایک مصیبت مردہ تک نہ بھول سا. کیڑی فرمائے دی واہ دے دریا دی مار دے اتوں وہ تیرا تری دیواروں دا پیاسا شہید ہو ونجنا. زینب قیامت تک نہ بھول سی. یہ تو وجہ ہی فرمائے دے رانے کہ جنالہ قبلہ علامہ حسین بجاڑا سے فرمائے دے رانے کہ جنہ تھکی ہی سفرہ دی واپس ولی ہے نا مدینہ دے بیچ، جنہ مدینہ دے بیچ یہ کیا ہے رسول دی زری دے سامنے کھجور دا ایک خشک درخت تھا. علی دی دھی نے آ کے پیشانی ٹیکیے اور جنہ علامہ صاحب نے پڑھے جو پیشانی ٹیکیس مومن مجمع دے وچ اٹھی کھڑو تھے دیکھ کے فرمائے دے علامہ صاحب تھکا یا مسافر وہ ہمیشہ پوچھتا سہارا گندے کیا وجہ جو علی دی دھی نے پیشانی ٹیکیے. علامہ صاحب فرمائے دے نہ میں نو روا اور نہ آپ رو اتنی زخمی ہو گئی یہی کانڈ، اتنی زخمی ہو گئی یہی جو کانڈ نہیں لا سکتی. جنہ آکھڑو تھی نانے دی زری دے سامنے کوئی گلہ تے شکوان اس کی تھا. نیسا کا جو نانا میری چادر لٹی گئی ہے، نیسا کا نانا میں نو تماچے لگتے رہن، نیسا کا جو نانا میرا آن و محمد شہید ہو گئے. لیکن فرمائے دے یا جدہ انی نایتو الیکا خل حسین. او نانا میں تیرے کل بھائی حسین دی خبر کی نہیں آ. او کیڑی خبر دی تیسرے کے فرمائے دے نانا میں نٹھے یزید دا دربار رہا او تیرے حسین دا سارا او ظالم دے ہاتھ دے وچ خزران دی چھڑیا انہاں ہوٹاں دے اتے ظلم کر ریا او جنہاں نو تو بوسے دے دے تھکدا نہ ہوئے او انہاں ہوٹاں تے ظلم کر ریا او جنہاں نو زہرا بوسے دے دے تھکدی نہیں. واسطہ یا اللہ ظلم وائیے ہم کالے